السلام علیکم، میں ہوں ریحان طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں داستان۔ کہتے ہیں کہ بھوک بڑھتی ہے تو تخریب جنم لیتی ہے۔ جب بے روزگاری، مہنگائی عروج پر اور کھانے کو کچھ نہ ملے تو دو ہی نتائج برآمد ہوتے ہیں: خودکشیاں بڑھ جاتی ہیں یا جرائم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کسی بھی حکومت نے آج تک عوام کا نہیں سوچا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت کے وزیر اعظم نے نعرہ لگایا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کس کس چیز سے نہ گھبرائیں، کیونکہ اس وقت عوام کے لیے جینا دشوار تھا، لیکن اب مرنا بھی دشوار بنا دیا گیا ہے۔ اسی طرح شہباز حکومت مہنگائی کو جواز بنا کر اسے ختم کرنے کے لیے حکومت میں آئے اور حاصل کرنے والی حکومت کو زہر کا پیالہ قرار دیا، جو ان کے مطابق انہوں نے خالصتاً عوامی فلاح کے لیے پیا۔ لیکن مہنگائی تو کیا کم کرنی تھی، وہ اس میں 400 گنا اضافے کا سبب بنے۔ اپنی سیاست تو تباہ کی ہی، لیکن عوام کو بھی کسی در کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس وقت شہباز حکومت کی لندن پر مست فضاؤں میں موج مستیاں کر رہے ہیں اور پاکستانی عوام خودکشیاں کر رہا ہے۔ نگراں حکومت سے عوام کو کوئی خاص امید پہلے بھی نہیں تھی اور نہ مستقبل میں ہے، لیکن انہیں یہ ضرور لگا تھا کہ یہ حکومت مہنگائی کم نہیں کر پائے گی، لیکن کم سے کم اسے برقرار ضرور رکھے گی۔ لیکن نگراں حکومت نے آتے ہی پیٹرول بم گرا کر عوام کی امیدوں پر نہ صرف پانی پھیرا بلکہ ان کا مزید پارا ہائی کر دیا ہے، جس کے بعد عوام کو اب بجلی کے اس قدر بھاری بل موصول ہو رہے ہیں کہ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ بجلی کے زائد بلوں پر عوام کے اندر اضطراب پایا جاتا ہے، جگہ جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں، لوگ بجلی کے بل پھاڑ کر احتجاج کر رہے ہیں اور بل نہ دینے کی تحریکیں بھی چلائی جا رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جولائی کے بلوں نے عوام کے کسبل نکال دیے ہیں۔ بجلی ویسے ہی مہنگی ہو چکی ہے، لیکن 13 قسم کے ٹیکسز نے بجلی کی قیمت سے زیادہ بل میں اضافہ کر کے عوام پر ستم ڈھایا ہے۔ صارفین کو سمجھ آ رہی ہے اور نہ ہی پتہ چل رہا ہے کہ کیسے اپنے بل کو کنٹرول کرے۔ اگر کسی نے بجلی ایک ماہ میں 3000 روپے کی استعمال کیے تو اس پر ٹیکسز اور ایف پی ایس سرچارج 5000 روپے لگا کر 8000 روپے کا بل بھیجا گیا ہے۔ تاثرات آپ نے سنے ہیں۔ میری نظر کے سامنے سے اسکول کے بچوں کا احتجاج گزرا، جس میں اسکول کے بچوں نے کتبے اٹھا رکھے تھے، جس میں کئی چیف جسٹس آف پاکستان سے بچے مطالبہ کر رہے تھے کہ چیف جسٹس انکل صاحب ہمارے ابو بجلی کا بل کیسے ادا کریں۔ ایک بچی جس نے ایک پلیک کارڈ اٹھا رکھا تھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ میرے ابا نے بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے میرے سونے کی بالیاں بھی بیچ دی ہیں۔ ایک بچے نے کتبہ اٹھا رکھا تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ میرے ابا کی جو ڈیلی کی تنخواہ ہے، جو دہاڑی دار ہیں، وہ 900 روپے ہیں، 900 روپے ان کو دن کے ملتے ہیں اور بجلی کا بل 30,000 روپے آ گیا ہے۔ یہ بل کس طرح ادا کریں؟ عوام اس بار بجلی کے بل نہ ادا کرنے پر زور دے رہا ہے۔ پورے ملک میں اس وقت کہیں نہ کہیں احتجاجی مظاہرے اور تحریکیں چلائی جا رہی ہیں، جو اب آہستہ آہستہ پرتشدد ہو رہی ہیں۔ تاجر اور عام صارفین اب بجلی کے زائد بلوں کا غصہ کی الیکٹرک دفاتر اور توڑ پھوڑ اور عملے کو تشدد کا نشانہ بنا کر نکال رہے ہیں۔ گزشتہ دن ایسا ہی واقعہ کراچی کے ٹمبر مارکیٹ میں پیش آیا۔ کراچی کے تاجروں نے گزشتہ دنوں ایک مشترکہ اجلاس میں فیصلہ کیا کہ وہ کسی بھی صورت بجلی کے بل ادا نہیں کریں گے، جس پر عمل کیا گیا، لیکن جب کے الیکٹرک کا عملہ ٹمبر مارکیٹ میں بجلی کا بل ادا نہ کرنے والے تاجروں کے کنیکشن منقطع کرنے کے لیے گیا تو تاجروں نے عملے پر حملہ کر دیا اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا۔ تاجر رہنماؤں سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے کراچی سے تاجر رہنما عبدالرؤف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کی جانب چلتے ہیں۔ السلام علیکم عبدالرؤف صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ کراچی سے ہم نے گزشتہ روز بڑے ناخوشگوار مناظر دیکھے، جس کے اندر جو تاجر برادری ہے وہ اتنی سیخ پا تھی کہ کے الیکٹرک عملے کو یرغمال بنایا، ان کی خوب مار کٹائی کی، درگت بنائی۔ یہ تو بعد کا معاملہ ہے نا، اس سے پہلے آپ نے اعلان کر رکھا تھا کہ بجلی کا بل ادا نہیں کرنا ہے، اور بجلی کا بل ادا نہیں کیا تو وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا کہ بجلی کا میٹر کاٹنے کے لیے عملہ پہنچ گیا۔ لیکن یہ قانون ہاتھ میں لینے کے مترادف نہیں ہے کہ آپ عملے کو یرغمال بنا لیں۔ دیکھیں، جب تک یہ عدم برداشت تو کرنا پڑے گا۔ اب سوال بڑا یہ ہوتا ہے، برداشت ہو نہیں رہا ہے لوگوں سے۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ چاول دیکھیں، آٹا دیکھیں، چینی دیکھیں، سب ڈبل ریٹ ہیں، اور آپ بجلی کا کمرشل یونٹ نوٹ کر لیں تو 56 روپے 57 روپے یونٹ میں کوئی دکاندار افورڈ نہیں کر سکے گا۔ جب آپ سمجھیں گے بے روزگاری بڑھ جائے گی تو برداشت کہاں سے ہوگا؟ جب ان کے بچے بھوک سے بلک رہے ہوں گے تو برداشت کہاں سے ہوگا؟ آپ جوان جنریشن آپ نوٹ کریں 55% ہیں۔ اگر یہی عالم رہا اور ان کے بل اتنے بڑے بڑے آئے تو یہ انتشار پھیلتا جائے گا اور یہ پرتشدد واقعات پھر جنم لیں گے۔ اس کے اوپر میں آپ کو ایک تجویز دوں گا کہ یہ کیپٹیو پاور پلانٹ جو ہیں
तकरीबन 800 के करीब हैं। सर मैं तजवीज़ की तरफ, मैं आपकी ये तजवीज़ को ज़रूर सुनूंगा और बाब इख्तियार भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ा सादा सा सवाल है कि सब्र का पैमाना ज़रूर अवाम का लबरेज हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अमला जो बिजली के मीटर काटने के लिए आ रहा है उसकी दुर्गत बना दी जाए, यानी मौके पर ही अदालत लगा ली जाए। अब उस अमले का क्या कसूर है? वो भी तो अपनी जिम्मेदारी, अपनी इन द लाइन ऑफ ड्यूटी मार खा रहे हैं, तो उनका यहाँ पर क्या कसूर है सर? देखें, आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल मैं उस पर एग्रीड हूँ और इस बात की मैं तायद करता हूँ कि देखें जो हमला आता है वो हम में से ही है ना, हम ही अवाम में से, हम लोगों के भाई दोस्त अहबाब सभी यही है ना। आखिर उनके साथ ये पुरतशद्दुद वाक़यात नहीं होने चाहिए, इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। इस तरह के वाक़यात आगे अगर हम लेके जाएंगे तो ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है और कराची के लिए अच्छा नहीं है। कराची पाकिस्तान है, पाकिस्तान कराची है। आप ही थे, आप ही के दोस्त अहबाब थे जो कल इस वाक़े में मुलव्विस थे। देखें, अगर कोई भी बात हो जाती है, कभी गुस्सा भी हो जाता है, किसी से कोई हाइपर हो जाता है ऐसा वाक़या, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अब इसको मुसलसल कंटिन्यू कर दें हम और इस तरह हम अपने बच्चों को ही मारेंगे या अपने बुजुर्गों को मारेंगे। तो ये तो पुरतशद्दुद वाक़यात तो अच्छी बात नहीं होती है। ताजिर बिरादरी या कोई हमारे दुकानदार या हमारे ताजिर रहनुमा कोई भी इसमें अमल में शामिल नहीं है इन चीज़ों के, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये कुंडे काटने आ गया या कोई किसी के लिए लाइन काटने आ गया तो उस पर इश्तियाल फैल जाता है। तो फिर आपने फैसला कर लिया कि बिजली का बिल अदा करके ये नौबत नहीं आने देंगे कि लोग आपके बिजली के मीटर काटने के लिए आ जाएं, दोबारा ये मौका नहीं देंगे, ये फैसला कर लिया आपने? देखें, मैं तो आपको यही कहूँगा कि ये जो बिजली के बिल एक माह में जो लाइन काटते हैं, मैं तो यही तजवीज़ दूंगा कि कम से कम उसको 2 महीने भी किए जाए और इसमें अब रिलीफ देना पड़ेगा, अब हुकूमत वक्त को रिलीफ देना पड़ेगा। मैं आपको के इलेक्ट्रिक के बारे में बता दूं कि नेपरा के जो टैरिफ है उसको कम करना पड़ेगा के इलेक्ट्रिक के लिए, नहीं तो ये कराची शहर 3.5 करोड़ आबादी का शहर है और हर आदमी एक आवाज़ बना हुआ है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब दुकानदार अपनी दुकानें बंद करने को मजबूर हैं और बेरोज़गारी भी बढ़ रही है। इसमें ऐसे हादसा हो जाते हैं, लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते कि इसको कंटिन्यू चलने चाहिए, इसकी मैं मुखालफत करता हूँ। कंटिन्यू ना चलें, इस तरह हमारे भाई बच्चे हैं, इस तरह ना हो। लेकिन मैं आपको एक तजवीज़ अगर आप टाइम दें तो मैं बता सकता हूँ कि देखें, अभी कैप्टिव पावर प्लांट हैं तकरीबन 800 के करीब हैं पूरे मुल्क में, और आपको मैं ये बता दूँ कि जो हमारी जो मकामी गैस है उससे के इलेक्ट्रिक चलनी चाहिए, 50% तो कम से कम उसका पावर के इलेक्ट्रिक को पहुँचे। अब आप मुझे बताएं, 800 इंडस्ट्री जिसमें टेक्सटाइल भी हैं, बड़ी इंडस्ट्री भी हैं, वो अपना पावर प्लांट चला रहे हैं, वो मकामी गैस से चला रहे हैं। अब मकामी गैस तो 16 रुपये यूनिट पड़ता है और यहाँ जाके आप देखें कि 56 रुपये में हमारे जो ये गरीब लोग पिसे हुए हैं या दुकानदार मजबूर हैं या छोटी टेक्सटाइल मिलें, छोटी इंडस्ट्रीज, वो तो मुश्किल में हैं। तो क्या हुकूमत वक्त को पता नहीं चलता कि ये हमें कम से कम हम मकामी गैस पे जाएं और तकरीबन 15 से 20 रुपए यूनिट सस्ती पड़ जाएगी के इलेक्ट्रिक। चाहें तो आप रिसर्च करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कैप्टिव पावर प्लांट्स भी बंद हुए हैं इंडस्ट्रीज के अपने, और वो एलएनजी या आरएलएनजी के ऊपर चलाते हैं और फिर एलएनजी कार्गो प्रोक्योर करने के ऊपर भी इस बार डिले किया हुकूमत ने। जो हुकूमत गई है उसने भी एक कार्गो मिस किया है और ये प्रॉब्लम बना है। सर देखें, मैं आपको बताऊं, हर वक्त नहीं हुआ है, कभी ऐसा हुआ कि लोड शेडिंग हुई होगी और एलएनजी पे नहीं गए होंगे, माना मैंने आपकी बात, और मकामी गैस पे नहीं गए होंगे, लेकिन कंटिन्यू ये तो होता है ना कि उनको सस्ती और जो के इलेक्ट्रिक को या नेपरा उसको टेरिफ पे सस्ता करे और मकामी गैस को मकामी लोगों तक पहुंचाए ताकि उनको कम से कम यूनिट सस्ता तो मिले। ये 56 रुपये यूनिट अफोर्ड नहीं कर सकते, इसमें रिलीफ देना पड़ेगा, किसी जगह पे हमें समझौता करना पड़ेगा। मुझे अजमल बलोच साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। अब्दुल रऊफ साहब, लास्टली आप ये कहिएगा कि आपके मकामी ताजिर रहनुमाओं ने क्या फैसला किया है, क्या कंसेंसस हुआ है कि इस एहतजाज को जारी रखेंगे या कोई म्यूचुअल विन विन बन गया है? देखिए, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अभी लाएअमल का तो कोई ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन मैं बात वही करूँगा कि सब ताजिर रहनुमा एक साथ मिल के कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए ही सोचेंगे और कोई ऐसा ताजिर नहीं है जो पाकिस्तान या कराची से अलग सोच है। कराची पाकिस्तान है, पाकिस्तान कराची है।
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تاجر برادری میں ایسی چیزیں نہیں ہیں. اگر کسی تاجر سے کوئی غصے میں کوئی غلطی بھی ہوئی ہے تو سر اس کو کنٹینیو ہم نہیں کہہ سکتے, وہ کنٹینیو نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں 2 مہینے کا ریلیف. ٹھیک, بہت بہت شکریہ عبدالرؤف صاحب آپ کے وقت کے لیے. سر کے ساتھ انجمن تاجران اجمل بلوچ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم اجمل بلوچ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ نے عبدالرؤف صاحب کی گفتگو سنی. اب یہ کہیے گا کہ یہ جو مقامی تاجر رہنما اپنے تئیں احتجاج کر رہے ہیں, کیا مرکز سے بھی ایسی کوئی انسٹرکشنز ہیں, کوئی ہدایات آئی ہیں کہ مل کر احتجاج کرنا ہے, یا اپنے تئیں لوگ نکل رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی یہ چیز ایسی ہے کہ ہر گھر کا مسئلہ ہے, ہر دکان کا مسئلہ ہے. حکومت پتہ نہیں کیا مصیبت ہے, ہمارے پاس تو جو نگران آتے ہیں ان کا بھی کوئی جو نگرانی کرنی ہے وہ بھی نہیں ہو رہی. ان کا کام ہے ہماری نگرانی کریں, خالی صرف الیکشن کی نگرانی, وہ تو پتہ نہیں ہوتے نظر نہیں آ رہے. ان کو چاہیے خدا کے لیے یہ جو بڑھایا ہے آپ نے, بجلی کے ریٹ جو بڑھائے ہیں, جو پیٹرول, ان کو واپس لیں. قوم تباہ ہو جائے گی. ہم تو کھائی کے کنارے پہ کھڑے ہو گئے. یہ خود سے آواز لگ رہی ہے, یقین کریں. مجھے لوگ مجبور کر رہے ہیں کہ آپ شٹر ڈاؤن کا اعلان کریں, آپ سڑکوں پہ آنے کا اعلان کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت مہربانی کر دے, ہمیں سڑکوں پہ نہ لائے, ہمارے کاروبار نہ بند کرائے. ہم پہلے بھی بڑی مشکل سے ہیں. برائے مہربانی اس پہ سنجیدگی سے کوئی بندہ غور کرے. یہ اس وقت وہ ظلم ہو چکا ہے کہ یہ جو آوازیں آ رہی ہیں, دیکھیں آزاد کشمیر کی حکومت نے واپس لے لیا ہے. ہمارے کراچی کے تاجر جو ہیں وہ لڑ پڑے ہیں آیاسکو کے ساتھ. یہی حال ہوگا کہ ادھر بھی لوگ, مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ بل جمع نہیں کرائیں گے. اور مجھے لوگوں نے کہا ہے, آپ یقین کریں, میں الفن کہہ رہا ہوں, مجھے لوگوں نے کہا ہے جی ہم جمع کرنے سے انکاری ہیں. تو جب کوئی قوم انکاری ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ حکومت وقت کو جو بھی کچھ ہے, نگران ہے, ان کو ہمارے ساتھ بیٹھ کے یا آج خود سے یہ اعلان کر دیں کہ جو ہم نے اضافہ کیا ہے اس کو ہم واپس لیتے ہیں. نہیں تو ملک میں پہلے ہی اتنے بحران ہیں. دیکھیں اجمل بلوچ صاحب, انفارچونیٹلی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کا پولیٹیکل کیپٹل تو ہے کوئی نہیں, وہ الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے, وہ ووٹ لے کر تو آئی نہیں ہے, نہ کسی کو جواب دیں. یہاں اسحاق ڈار ہوں, یہاں حفیظ شیخ ہو, انفارچونیٹلی وہ بھی پیرا شوٹر ہوتے ہیں, کم از کم کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ ان کے سر پہ ہو تو آپ جواب دہی تو کرتے ہیں نا, آپ سوال تو اٹھا سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ سوال کیسے کیجئے؟ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں, وہ شوکت عزیز ہوں, وہ شوکت ترین ہوں, وہ حفیظ پاشا ہوں, حفیظ شیخ ہوں, اسحاق ڈار ہوں, یہ کوئی بھی ہوں, یہ سارے ادھر ہی سے آتے ہیں. IMF بھیجتا ہے اور ہمارا خزانہ ان کے حوالے ہوتا ہے. یہ جو نگران حکومت ہے یہ باقی نگران حکومتوں سے مختلف ہے. یہ نگران حکومت کو اختیار دے کر گئی ہے, جو پارلیمنٹ پہلے چلی گئی ہے, کہ یہ سارے کام کر سکتے ہیں ملک کے. جب یہ سارے کام کر سکتے ہیں, یہ اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں, یہ مطلب سارے اختیارات, میں خود دیکھا ہے قومی اسمبلی میں بل پاس ہوا ہے, وہ اختیارات ان کے پاس موجود ہیں. خالی یہ نگرانی کرنے نہیں آئے ہیں الیکشن کی, یہ ادھر کی نگرانی کی بھی ان کو پارلیمنٹ نے اجازت دی ہے. جو بھی ٹوٹا بھجا تھا وہ پچھلا جو چلا گیا, جس نے 16 ماہ میں سیاسی عدم استحکام پیدا کر کے ملک میں سارے بحران, اتنے بحران اب شدت اختیار کر گئے ہیں, وہ آئینی ہوں, وہ سیاسی ہوں, یا یہ جو اس وقت بجلی کے بلوں کا بحران ہے, پیٹرول کا, ڈالر کی اونچی اڑان ہے. اس نے ہمیں ابھی یقین کریں, میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کھائی کے کنارے پہ کھڑے ہیں اور کسی وقت گر جائیں گے ایک دم. اب جب لوگ نکلیں گے, حکومت کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اس کو. میں بڑے وثوق کے ساتھ, میرا تجربہ ہے, اس وقت قوم تپی پڑی ہے, تاجر تپا پڑا ہے. یہ جب نکلے گا, یہ کسی سیاسی جماعت کے کہنے پہ نہیں نکلیں گے لوگ, یہ جب نکلیں گے تو واپسی ناممکن ہوگی. یہ نہ پوری قوم سڑکوں کے اوپر آ جائے بچوں سمیت, تو ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے. ابھی جب لوگ نکل رہے ہیں, موجودہ وزیر اعظم ابھی جب لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں تو یہ ہیڈ لیس اور لیڈر لیس نکل رہے ہیں. اس کی قیادت کوئی مطلب مرکز سے جو تاجر اتحاد ہے وہ بغیر کسی کی انسٹرکشن کے نکل رہے ہیں, اپنے تئیں جا رہے ہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, پورے پاکستان کے تاجروں کا صدر ہوں الحمدللہ, پورے ملک کا, چاہے وہ چمن سے لے کر بہاولپور تک یا کراچی سے آزاد کشمیر تک. یہ آج خود سے ایک آواز آ رہی ہے اور مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں اعلان کر دوں ہڑتال کا. یقین کریں مجھے اس وقت سخت ٹینشن ہے. تو آپ کی مرکزی مجلس عاملہ کیا سوچ رہی ہے؟ میں حکومت سے کوئی اجلاس بلا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں مجلس عاملہ سے, جی میں مجلس عاملہ سے, دیکھیں اجلاس بلانا لوگوں کو کراچی سے, بلوچستان سے بلانا, آج کل تو یہ سوشل میڈیا ہے, ہم اسی پہ بات کر لیں گے. بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اجمل صاحب آپ دیر کیوں کر رہے ہیں. میں حکومت کو یہ ٹائم دے رہا ہوں کہ مہربانی کریں, اس سے پہلے کہ میں اعلان کر دوں کہ ملک میں شٹر ڈاؤن ہوگا, سارے تاجر, 1 کروڑ تاجر ہے, 1 کروڑ تاجر جب سڑک پہ کھڑا ہوگا پتہ لگے گا ان کو کہ یہ کیا ہوا ہے. میں نہیں چاہتا ہوں, میں ملک میں, میں چاہتا ہوں,
دیکھیں میں الٹیمیٹم دینا نہیں چاہتا ہوں, حکومت مہربانی کرے اس کو فوری طور پہ واپس لے لے. الٹیمیٹم میں پھر جب دوستوں کی رائے آ جائے گی پریس کانفرنس کے ذریعے مطلع کر دوں گا, لیکن میں وان کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی وزیر اعظم صاحب آپ کے پاس اختیار ہیں. یہ نہیں آپ کہیں میں خالی نگران ہوں الیکشن کی نگرانی, آپ کو اسمبلی اختیار دے گی ہے سارے کاموں کا. آپ ادھر توجہ دیں عوام پر, اور یہ جو عوام اس پر بحران, یہ جو بحران ہے, لیکن اجمل بلوچ صاحب ابھی جو لوگ قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں, جو اپنے میٹر کٹوا رہے ہیں, اور پھر جو لوگ آ رہا ہے, جو عملہ آ رہا ہے اس کو یرغمال بھی بنا رہے ہیں, موقع پر یہ عدالت لگا رہے ہیں, تو ان تاجروں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تو دھینگا مشتی ہے سر, اس طرح سے تو معاملات خراب ہوں گے. اور وہ لوگ جو عملے کے لوگ آتے ہیں وہ تو بیچارے خود میٹر کٹوا کے اپنے گھروں کے اندر گورنما گھروں میں ٹمٹماتے ہوئے دیوں کو گھورنے پر مجبور ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو چوریاں ہو رہی ہیں, یہ جو ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, یہ جو موبائل چھینے جا رہے ہیں, یہ لوگوں کے پرس چھینے, یہ کیوں ہیں؟ ملک میں خوشحالی ہو تو یہ سارے کام نہیں ہوتے ہیں. جب وہ دندناتے پھر رہے ہیں, آئے دن لوگ اب گاڑیاں روک کے ان سے سامان اتار لیتے ہیں, یہ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں. مختلف جنوبی پنجاب سے مجھے کئی تاجر نمائندوں نے کہا ہے اب جب یہ کام شروع ہو جائے گا, لوگ موٹر سائیکل رستے میں کھڑا کر دیں گے, آپ سے ساری چیزیں لے لیں گے. تو اس نے کیا قصور کیا ہے کہ جو کہتا ہے یار میرا بل, وہ کہتا ہے میں جمع کرانا چاہتا ہوں, اس پہ جو اضافہ کیا اس کو واپس کرو, نہیں تو میں نہیں جمع کراؤں گا. اب کتنے لوگ 1 کروڑ تاجروں کی بجلی, یہ 24-22 کروڑ لوگوں کی بجلی, یہ جو کمپنی ہے اس کی بجلی کی, وہ کاٹ لیں گی. یہ بحران آ جائے گا. یہ لڑائیوں کی, کراچی میں لڑائی ہوئی ہے تاجروں کی اور ایسکو کی, کیسکو کی, اسی طرح یہ اسلام آباد میں بھی ہو سکتی ہے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تاجر برادری کو پرامن رہنے کی درخواست کرتے ہیں آپ؟ بالکل کرتا ہوں میں, لیکن حکومت کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اس کو واپس لے لیں. ہم دیکھیں میں کب تک وہ نمائندہ یا وہ حکومت جو عوامی احساسات کا خیال نہ رکھے, میں جن کا نمائندہ ہوں میں ان کے لیے 50 مرتبہ جیل کاٹی ہے. میں دیکھیں میرے جو لوگ جن کا میں نمائندہ ہوں, اگر وہ مجھے آواز لگائیں گے تو میں ہر قربانی کے لیے تیار ہوں. حکومت کو چاہیے کہ ان کی بات ابھی سے سن لیں. یاد ہوگا آپ کو پچھلی حکومت میں یہ جو ابھی گئی ہے 16 ماہ والی, اس نے آتے ساتھ 3000 روپے بجلی کے بلوں پہ ٹیکس لگا دیا تھا, فکس ٹیکس لگا دیا تھا. جب شور مچا تو مریم صاحبہ نے شہباز شریف صاحب کو فون کر کے کہا کہ اس کو واپس لے لیں, ادھر لوگ ہمارے خلاف ہو گئے ہیں. اس وقت قوم سخت تپی پڑی ہے, جتنے بھی یہ لوگ بیٹھے ہیں, خدا کے لیے اس ملک میں سیاسی استحکام لایا جائے, ورنہ معاشی شدت اختیار کر جائے گا یہ معاشی بحران بھی. اجمل بلوچ صاحب میرا آپ سے بڑا سادہ سا سوال ہے, آپ اس حکومت سے بار بار مطالبہ کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے اس حکومت کے ہاتھ کچھ ہے؟ کیونکہ آئی ایم ایف تو کہیں قطعاً یہ نہیں چاہے گا کہ کہیں کو سبسڈی دی جائے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے بلوں میں کمی کی جائے, یہ جو ٹیکسز بڑھائے گئے ہیں ان کو فل فور واپس لیا جائے. کیا حکومت اس کی متحمل ہو سکتی ہے؟ یہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے؟ پھر دیکھیں حکومت پھر ایسا کر لے, یا ان کو راضی کر لے یا قوم کو راضی کر لے, دو میں سے. دیکھیں یہ 22 کروڑ لوگ ہیں, ان کو کیا پتا کہ آئی ایم ایف جب بھی آتا ہے ٹیکنیکل گفتگو کرتا ہے, ان لوگوں کو کیا پتا آئی ایم ایف کون ہے؟ ہمیں آج تک قوم کو کسی نے نہیں بتایا. جو ٹی وی چینل پہ ہمارا معاشرت دان بیٹھا ہو وہ ٹیکنیکل گفتگو کرتا ہے, لٹریسی ریٹ ہمارا ہے کوئی نہیں, ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا وہ بات کیا کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمیں بٹھائیں, ہم انہیں کہیں کہ ہماری پالیسی ہمارے مطابق بنایا کریں. یار یہ غریب ملک ہے, یہ تباہ شدہ ملک ہے, اس کا دیکھیں حکمرانوں نے تباہ کر دیا. فضول کے اخراجات جو ہمارے ہیں نا, میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا ہوتا رہا اسمبلی, یہ جو 16 مہینے اسمبلی چلی ہے ایسے چلی ہے جیسے یہ ان کا اپنا گھر ہے. وہ پتہ نہیں کیا, لیکن وہ 16 مہینے والے تو بھنگڑے ڈال کر چلے گئے کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے, ملک کو دیوالیے سے بچا لیا ہے. وہ تو یہ بھنگڑے ڈالتے ہوئے گئے ہیں اور یہ بیانیاں بناتے ہوئے گئے کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے نکالا ہے. نہیں, کون کہاں ڈیفالٹ کر رہا تھا یار؟ کوئی نہیں ڈیفالٹ کر رہا تھا, یہ سب جھوٹ تھا. ان کی ناکامیوں کے ساتھ ڈار صاحب کو ایسے لایا جا رہا تھا جیسے ٹارزن کی واپسی ہو رہی ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ کالا بیگ اٹھایا پھر واپس چلا گیا. اور بھائی اس کو ادھر پوچھنا چاہیے تھا, ادھر آئے نا کسی جگہ کسی ضلع میں جائے, قوم اس سے پتہ کرے کہ ساگ ڈار صاحب آپ نے کیا ظلم کیا, کیوں آپ کے آتے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو گیا ہے. اور 16 مہینوں میں آتے ساتھ سارے جو عدم استحکام تھے, معاشیوں, سیاسیوں, آئینیوں, سب شدت اختیار کر گئے ہیں. یہ اس وقت میں وہ آواز دے رہا ہوں آپ کو جو پوری قوم کی آواز ہے, جو 1 کروڑ تاجروں کی آواز ہے. اس وقت عام آدمی بھی یہی بات کر رہا ہے. آپ خریدار سے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں, خریدار آ کے یقین کریں جو گالیاں دیتا ہے سن کے پریشانی ہو جاتی ہے. اس وقت دوائیوں اور کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ کچھ خرید نہیں ہو رہا ہے. دکاندار مشکل میں چلا گیا, اس کے پاس بل جمع کرانے کے پیسے نہیں ہیں.
اپنے ملازمین کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں. حکومت کے پاس اختیار ہے, میں کہہ رہا ہوں بار بار, اس کو اسمبلی اختیار دے کر گئی ہے. یہ برائے مہربانی یہ جو اضافہ کیا اس کو فوری طور پہ واپس لے لیں. بہت بہت شکریہ اجمل بلوچ صاحب, صدر آل پاکستان انجمن تاجران ہمارے ساتھ موجود تھے. عوام پر دباؤ ہے, تاجر پریشان ہیں, عوام کی پریشانی آپ نے جانی, حکمران کیوں پریشان ہیں, ان کی اپنی پریشانیاں ہیں, ان کی کیا مجبوریاں ہیں, ذرا ان کی مجبوریوں پر بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ملک میں اس وقت الیکشنز کو لے کر تناؤ کا ماحول ہے. تمام سیاسی جماعتوں کا الیکشنز کے حوالے سے الگ موقف اور الگ سوچ ہے. مسلم لیگ نون جہاں الیکشنز کو لے کر تذبذب کا شکار ہے, وہیں اس جماعت کے تاحیات صدر کو اور کرتا دھرتا نواز شریف کی ملک میں واپسی بھی تاخیر کا شکار ہے. امید کی جا رہی ہے کہ جیسے ہی نواز شریف کی لندن سے ملک واپسی ہوگی تب ہی حقیقت میں ملک میں الیکشنز کا ماحول بنے گا. گزشتہ 2 برس سے مسلم لیگ نون کی جانب سے نواز شریف کی واپسی کی تاریخیں دی جا رہی ہیں, لیکن وہ ابھی تک واپس آنے پر راضی دکھائی نہیں دیے تھے. کہا جا رہا تھا کہ جب تک نواز شریف کے حوالے سے رسک زیرو نہیں ہو جائے گا تب تک ان کی ملک میں واپسی نہیں ہوگی. کچھ روز قبل خواجہ آصف نے یہ بات دہرائی کہ جب تک رسک زیرو نہیں ہوتا نواز شریف کو واپس لانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے. لیکن گزشتہ روز انہوں نے بتایا کہ نواز شریف کی واپسی ستمبر کے آخر میں ممکن ہے. اور اب سے کچھ دیر پہلے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بھائی سابق وزیر اعظم وہ بھی رہے شہباز شریف, انہوں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے باہر, جہاں پر اس وقت نواز شریف رہائش پذیر ہیں. اور اس میں یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ پارٹی قیادت نے نواز شریف کی واپسی سے متعلق یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ 15 اکتوبر کو ملک واپس آ جائیں گے. اور پھر پیناما کو لے کر بھی, جو پیناما کیس تھا سابق وزیر اعظم کے خلاف, اس کو لے کر بھی اس وقت کی جوڈیشری کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. جو سٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان پر بھی تنقید کے نشتر برسائے ہیں. اور ان کے بقول نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا اس وقت عمر عطا بندیال صاحب بھی اس بینچ کا حصہ تھے, لیکن ابھی تک وہ اس کا ذکر نہیں کرتے, بلکہ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی کو لے کر وہ زیادہ سینسٹیو دکھائی دیتے ہیں. دوسری طرف کل ایسی خبریں آ رہی تھی کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی ملاقات میں ستمبر میں ملک واپسی نہ کرنے پر حتمی اتفاق ہو گیا. ایک جانب خواجہ آصف کا اعتماد سے بھرپور بیان, دوسری طرف نواز شریف کی شہباز شریف کی ملاقات کے بعد جاری ہونے والی خبریں تضادات سے بھرپور ہیں. اب یہ خبریں آ رہی ہیں اور اب تو اس پر مہر تصدیق خاصی حد تک ثبت ہو گئی ہے کہ نواز شریف کی ستمبر میں واپسی کے لیے دی گئی تاریخ تبدیل کر دی گئی ہے, اور شریف خاندان نے وطن واپسی کے لیے نئی تاریخ پر اتفاق کر لیا ہے. اور ذرا یہ کہتے ہیں کہ لندن میں نواز شریف کی وطن واپسی کی حتمی تاریخ کا فیصلے کے لیے جو شریف فیملی کا اجلاس ہوا ہے, اور اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ 15 اکتوبر کو واپس آ جائیں گے. ایک طرف شریف فیملی کے اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ اکتوبر میں واپس آئیں گے, دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ملک میں 90 روز کے اندر انتخابات کرانے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان پر زور ڈالا جائے گا. پیپلز پارٹی کی مجلس عاملہ کے اجلاس کے اندر بھی جو پیپلز پارٹی قیادت ہے, جس میں شریک چیئرمین پیپلز پارٹی آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سمیت جو اعلیٰ قیادت ہے وہ موجود تھی, اس نے بھی دباؤ بڑھانے کا فیصلہ کر لیا. یوں لگ رہا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں اور الیکشنز کا ماحول بنانے کے لیے سیاسی جماعتیں تیار ہو گئی ہیں. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اپنا رکھیے خیال, اللہ حافظ.